نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے تو دیوار پر لیجیے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال قائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا ودرتها فإن من جودك دنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بھالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا. اللہ رب العزت کے ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضر و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ النشرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کونین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت ذکر کو بیان کیا. ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب وہ کتنا بلند کر دیا، اس ذکر کو کتنا دوام عطا کیا، اس حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قاضی ایاس صاحب الشفاء آپ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو آپ کی نبوت کے ذریعے بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو آپ کی نبوت کے ذریعے بلند کر دیا. کچھ چیزیں فقط اقوال کی حد تک عرض کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تاکہ مباحث زیادہ طوالت اختیار نہ کریں. دوسرا معنی یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا.
ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ اور یہاں حضرت سید قطب شہید مصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی تفسیر ظلال القرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم اپنی تفسیری اعتبار سے یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رفعنا فی الملأ الاعلی ورفعناہ فی الارض ورفعناہ فی ھذا الوجود جمیعا رفعناہ فجعلنا اسمک مقرونا باسم اللہ کلما تحرکت بہ الشفاء۔ آپ کہتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو مالائے اعلیٰ میں بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو زمینوں پر بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو موجودات میں بلند کر دیا، ہم نے اسے بلند کر دیا، بس ہم نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اور حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن عطا بغدادی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رفعت ذکر آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے جعلتو تمام الایمان بے ذکر کا معی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر ایمان تب بن پائے گا جب آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا تب ایمان کامل قرار پائے گا۔ اور حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ واقعتاً جب تک کوئی آدمی توحید باری تعالیٰ کے ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملائے، اسے نہ مانے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ہم کلمہ طیب ہی دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کلمہ دیکھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے کلمہ طیب میں بھی اپنے نام اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان کوئی حرف تک آنے نہیں دیا۔ یہی چیز کلمہ شہادت ہے۔ اور جب تک کوئی فرد بچت یہ کلمہ پڑھ نہ لے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابن عطا آپ کہتے ہیں جعلتو کا ذکرا من ذکری فمن ذکرکا ذکرانی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے سراپا ذکر بنا دیا، سراپا ذکر قرار دے دیا، بس جس نے تجھے یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا، جس نے تجھے یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفعت ذکر کی گفتگو میں فرماتے ہیں المراد بے رفع ذکر ہی انہ جعل ذکرہ کما جعل طاعتہ طاعتہ، فرمایا رفعت ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنا ذکر قرار دے دیا، جس طرح
اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اور اس سے آگے فرماتے ہیں ولا مقام فوق ھذا فی المرتبۃ، اور رفعت ذکر میں، اطاعت میں، رضا میں، خوشنودی میں، حکم کے ماننے میں، اس سے بڑا کوئی مقام اور نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کوئی مقام اور نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ اس ذکر میں اپنے ہاتھ کو محبوب کا ہاتھ قرار دے دیا. ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بھی ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا مگر اللہ نے اسے اپنا ہاتھ قرار دے دیا. پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی تھی. آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھیں جب آپ نے پھینکی تھی. ان اللہ رما، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. اور اطاعت کے بعد میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رضا کے باب میں فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس چیز کے حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. ضمیر واحد، ذاتیں دو، ایک اللہ اور دوسری رسول کی، مگر یرضوہ، اسے راضی کیا جائے. ضمیر واحد کی تھی. اللہ کو راضی کر لیا، رسول راضی، رسول راضی، رسول کا رب راضی، رسول کا رب راضی. اور قاضی اعجاز حضرت شیخ ابن عطا کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جعلتو کا ذکرا من ذکری. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنا ذکر کامل قرار دے دیا. اب جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا وہ گویا میرا ذکر کرتا ہے. جو تیرا نام لے گا وہ گویا میرا نام لیتا ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ گویا یا اللہ کہتا ہے. تو یا حبیب اللہ کہتا ہے وہ گویا یا اللہ کہتا ہے. اے حبیب، کوئی تجھے پکارے، کوئی مجھے پکارے، جا تو ذکر کا ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. اب کوئی تجھے پکارتا رہے، مجھے پکارتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرا ہی ذکر کرنے والا ہے، وہ میرا ہی ذکر کرنے والا ہے. اب تھوڑا اس طرف جائیے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو کہاں کہاں بلند کیا، کہاں کہاں لکھا. تو پہلی بات تو یہ جان لیجیے، اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے پائے پر، اپنے عرش کے پائے پر تب سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھ رکھا ہے جب ابھی آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا. مستدرک حاکم میں
روایت ہے جسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیج دیا گیا، وہ دانہ گندم یا سیب یا جو کچھ بھی جنت میں کھایا تھا بیچ دیا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ کن الفاظ میں عرض کیا، یا ربی اسألک بحق محمد، اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا جبکہ ابھی تو میں نے اس کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب لما خلقتنی بیدک، اے میرے رب جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، ورفقت فی من روح کا، اور ورفعت فی من روح کا، اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، رفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرآیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے عرش کے پائے پر یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تصف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اے باری تعالیٰ میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیری مخلوق میں تیرا سب سے بڑھ کر محبوب، تیرا سب سے بڑا محبوب ہے۔ اور حضرت انس اور حضرت ابو حمراء ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اسرا بی الی السماء اذا علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جب میں معراج کی رات عرش پر پہنچا تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ یہی نہیں، جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے ہر دروازے پر جو نام اے امت مصطفیٰ تیرا استقبال کرے گا وہ تیرے نبی کا نام ہوگا۔ وہ تیرے نبی کا نام ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں، علی باب الجنت مکتوب ان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا اعذب من قالها، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے کیا، لا اعذب من قالها، جو کوئی یہ کہے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا، جو کوئی یہ کہے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ ارے یہی نہیں، جنت کے ہر درخت کے پتوں پر بھی جو نام ہوگا وہ ہمارے آقا کا نام ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، ما فی الجنت شجرۃ علیہا برکۃ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔
جنت کے درختوں پر کوئی پتا ایسا نہیں کہ جس پتے پر یہ نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور بات کریں لوح محفوظ کی، لوح محفوظ کی، علامہ اسماعیل حقی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ نقل کرتے ہیں لوح من درۃ بیضاء طولہ ما بین السماء والارض وعرضہ ما بین المشرق والمغرب الی آخر الروایہ۔ کہتے ہیں لوح محفوظ چمکدار موتی ہے، درۃ بیضاء، لوح محفوظ چمکدار موتی ہے۔ فرمایا اس کی لمبائی آسمانوں سے زمین کے درمیانی فاصلے تک ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہے، اور فرمایا اس کے کناروں پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اس کا قلم نوری ہے، اور اس کی پیشانی پر یہ تحریر کندہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دینہ الاسلام و محمد عبد و رسولہ فمن آمن باللہ عز و جل فصدق وصدق بوعدہ واتبع رسلہ ادخلہ الجنہ۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، محمد اس کے پیارے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کا وعدہ پورا کرے گا اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے جانور اور پتھر وغیرہ دیکھے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ثبت تھا۔ آپ کہتے ہیں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہر شے کے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ان تمام واقعات کا تعلق کشف سے ہے، اور اہل کشف ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نام اور اس کے ساتھ اس کے پیارے رسول کا نام کائنات کی ہر شے، فرشتے، فلک، زمین، عرش، فرش، پتھر، ریت کے ذرات، درخت اور پھل وغیرہ تمام پر تحریر شدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو وہ نقش نظر آتا ہے۔ اس کو باری تعالیٰ کے اس فرمان سے سمجھا جا سکتا ہے ان من شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہ، کہ کائنات کی ہر شے باری تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کے حبیب کا نام لیتی ہے، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ قربان جائیں اس غیب دان نبی پر۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم جا رہے ہوتے، کہتے ہیں ہم نے کسی درخت کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ آقا قریب سے گزر رہے ہوتے، وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور آقا نے فرمایا اور قریب
پتھریلا علاقہ تھا، پتھر تھے، آقا کو سلام کہہ رہے تھے، آقا کو سلام کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب میں بچپن سے ان راستوں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے مجھے سلام کہا کرتے تھے، مجھے سلام کہا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیں، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے، اس کی تخلیق نور مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ آخر حدیث کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، جسے مصنف ابن عبدالرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے اپنی مصنف میں نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شے کی خبر دیجیے جسے اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے پیدا کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبیک من نورہ من قبل الاشیاء کلھا، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض، اپنے نور کے پرتاؤ سے تمام اشیاء سے پہلے پیدا، پھر وہ نور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ گردش کرتا رہا، وہ سیریں کرتا رہا، گھومتا رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سے لوح کو بنایا، دوسرے سے قلم کو بنایا، تیسرے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، جو چوتھا تھا اسے پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس سے آسمان بنے، پھر زمین بنی، پھر جنت بنی، پھر اس نور کے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ طویل حدیث ہے، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے اس کی تخلیق، اس کا مبدأ اول نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، اور اس نور کی پیدائش کر آقا سے پوچھا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم خاکی کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، فرمایا میں تب بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب بھی آدم علیہ السلام کا کبھی وہ جو مٹی گوندی گئی تھی وہ مٹی بھی جدا تھی، پانی بھی جدا تھا، ان کا ملاپ کر کے مٹی گوندی نہیں گئی تھی، فرمایا میں تب بھی نبی تھا، تب بھی نبی تھا۔ بات طویل ہو جائے گی، وقت ہمارا ہو گیا، مگر یاد رکھ لیں اللہ رب العزت نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے میں، رفعت دینے میں اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ کوئی اللہ اللہ کہے، کوئی رسول اللہ کہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نام کی تسبیح کرے، وہ محمد مصطفیٰ کے نام کی تسبیح کرے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ نام پڑھے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ پر عمل کرے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ رسول کی اطاعت کرے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے،
وہ اپنے نبی کو راضی کرے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشیاں منائے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ کنکمے جلائے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ نیاز مانگے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ نے اپنے ذکر کو اس طرح ملا دیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے اسے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، اور جو ایسی کوشش کرے گا وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، ماہ میلاد النبی کی آمد ہے، ماہ میلاد النبی کی آمد ہے، آقا کی آمد کی خوشیاں منانے کے اہتمام ابھی شروع کر دیں، اور جس کی جو بساط ہے، میں نہیں کہتا اتنا خرچ کرو اتنا خرچ کرو، نہیں، وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، ان کی سنت پہ عمل کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک سال ہم پر ایسا آیا، ہر سال رسول قدم کا میلاد مناتے تھے، ایک سال ایسا آیا کہ وسائل پوچھنا تھا، تھوڑے سے پیسے بنے، تھوڑے بنے ہوئے چنے لیے، اور وہ چنے پلیٹ میں رکھ کے اپنے آقا کا میلاد کر لے، سوئے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام خواب میں آئے، آقا علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ چھوٹی سی پلیٹ جس میں بنے ہوئے چنے تھے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ آقا نے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کی، شرف قبولیت عطا کر دیا۔ کسی عارف باللہ نے کہا تھا، او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے دے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ اپنے دل کو ایسا سخی بناؤ کہ وہ اور کہیں خرچ کرے نہ کرے، پیارے حبیب کے میلاد پر وہ خرچ کرنے والا ہو۔ آپ یہ تجربہ کر دیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے، اور اتنی برکت آئے گی کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو پریشانی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں چھو کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ آقا کی ولادت کی خوشیاں اپنی اپنی بساط کے مطابق شایان شان منانے کے لیے کوشش بھی کرنے والے ہوں، دوسروں کا ہاتھ بھی بٹانے والے، ہمارے علم والا۔